مولانا طارق جمیل صاحب، ان کے گھر کا ایک سچا واقعہ آج آپ کے سامنے میں رکھنے والا ہوں، جس میں بہت بڑی نصیحت اور عبرت ہے ہمارے لیے۔ مولانا خود فرماتے ہیں کہ وہ چونکہ زمیندار ہیں، ان کی زمینیں ہیں بہت زیادہ، اور کہتے ہیں کہ جب ہم چھوٹے تھے تو جانور وغیرہ بھی بہت ہوتے تھے، بھینسیں، گائے، بیل، بکریاں وغیرہ، تو لمبے کے رئیسوں میں سے تھے۔ کہتے ہیں ایک دفعہ ایسا ہوا کہ ہمارا ایک بیل تھا، اس نے چارہ کھانا چھوڑ دیا۔ اس کے سامنے پٹھے ڈالے جاتے، چارہ ڈالا جاتا، وہ کھانے سے انکار کرتے تھے، یعنی اس کی طرف منہ بھی نہ لگاتا۔ وہ جو نوکر تھا اللہ دیتا، اس نے ایک دو دن اس چیز کو محسوس کیا۔ جب تیسرا دن ہوا تو والد صاحب کو، مولانا صاحب کہتے ہیں میرے والد صاحب کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ میاں جی، بیل نے تو کھانا پینا چھوڑ دیا ہے اور پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے۔ والد صاحب سمجھے کہ یہ بیمار ہے۔ انہوں نے جو ڈاکٹر تھے ویٹنری کے، اس کو بلایا اور انہوں نے آ کر اس کا چیک اپ کیا مکمل طور پر، تو وہ کوئی بیماری سامنے نہ آئی، اور والد صاحب کو بتایا کہ یہ بالکل ٹھیک ہے اور سمجھ نہیں آ رہی کہ اس نے کھانا کیوں چھوڑ دیا۔ کہتے ہیں وہ جب چلے گئے تو میرے والد صاحب نے نوکر کو بھیجا اور کہا یہاں ایک دیسی حکیم رہتا ہے جو دیسی اعتبار سے علاج معالجہ کرتے، اس کو لے کر آؤ۔ نوکر گیا اور اسے لے کر آیا۔ وہ جب آیا، اس نے دیکھا بیل کو، اس کی ساری باتیں پوچھی سنی، ڈاکٹر کی وہ چیک اپ کے بارے میں بھی اسے بتایا گیا۔ تو اس نے کہا کہ جب اسے بغور اس کی آنکھوں کو، چہرے کو دیکھا تو کہا کہ اس کو چارہ کون سا نوکر ڈالتا ہے، کون ڈالتا ہے؟ تو والد صاحب نے کہا وہ والا نوکر ڈالتا ہے۔ کہا اس کو بلاؤ۔ تو اسے بلایا گیا۔ کہتے اسے بلایا اور اس حکیم نے اس نوکر کو بیل کے منہ کے قریب بٹھا دیا، بالکل سامنے لے جا کر، اور اپنا جوتا نکالا اور تڑاخ سے 4-5-7 جوتے اسے لگا یہ لگائے اور کہا اب اٹھو۔ اب وہ چلا گیا۔ پھر کہا اب اس کے سامنے چارہ ڈالو۔ تو جب اس کے سامنے وہ چارہ ڈالا گیا، پٹھے ڈالے گئے اور وہ کھانا شروع کر دیا اس نے، تو کہتے ہیں ہم سب حیران ہوئے، والد صاحب بھی حیران ہوئے، اور حکیم سے کہنے لگے یہ کیا جادو ہے، یہ کون سا جادو تم نے کیا کہ ایک دم سے اس نے کھانا شروع کر دیا؟ تو اس حکیم نے کہا یہ جادو نہیں ہے، یہ جانور بھی عزت نفس رکھتے ہیں۔ اس ملازم نے کہیں اسے بلا وجہ 6-7 ڈنڈے مار دیے، سوٹیاں مار دی، جس کی وجہ سے یہ دل میں خار کھائے بیٹھا تھا کہ اس کے ہاتھ سے میں نے کچھ کھانا ہی نہیں، ضد پکڑ کے بیٹھا تھا۔ اب جب اس کے سامنے اس کی پٹائی ہوئی تو اس کے دل میں آیا کہ اب میرا بدلہ اتر گیا، اور اس کے دل کا وہ بوجھ ہلکا ہوا اور اس نے کھانا شروع کر دیا، ضد ترک کر دی۔ اس لیے بڑا خیال رکھے، ہم بھی اس چیز کا بڑا خیال رکھیں کہ ہمارے ہاتھ سے کسی کو اس طرح بلا وجہ کوئی تکلیف نہ پہنچے، ہماری زبان سے، ہمارے عمل سے، ہمارے کردار سے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ مسلمان تو وہی ہے جس کی زبان سے اور اس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے، یعنی اس کا ہم الٹ مفہوم دیکھیں کہ جس کی زبان سے، جس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ نہیں، تو وہ مسلمانی کی تعریف میں نہیں آتا، مردم شماری کے مسلمانوں میں آتا ہے، لیکن ایسے بندے کا انجام اللہ ہی جانتے ہیں کہ کیسا ہوگا۔ اس لیے ضرر دینے سے خود کو بچائیں، اپنی زبان ایسی نہ استعمال کریں جو کسی کے دل کو جلا دے، اپنی زبان سے ایسے لفظ نہ نکالیں جو کسی کی عزت کو تار تار کر دے، اپنی زبان سے ایسے کوئی لفظ نہ نکالیں جو کسی کی غیبت، کسی کی بہتان، کسی پر الزام تراشی سے بھرے ہوئے، اور اپنے ہاتھ سے بھی، اپنے کردار سے بھی ایسا کوئی عمل نہ کریں جو کسی کی تکلیف کا باعث ہو۔ دیکھا آپ نے یہ جانور، وہ دل میں اتنا لیے بیٹھا ہے، تو یہ جو مسلمان ہیں، انسان ہیں، اشرف المخلوقات ہیں، تو ان کے دلوں میں کیا گزرتی ہوگی، ان کے دلوں سے کیسی کیسی آہیں نکلتی ہوگی کہ وہ آہ سیدھی اللہ کے عرش پہ جاتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے پھر فیصلے ہوتے ہیں۔ یہ تھوڑی سی زندگی ہے عزیزان محترم، خوشیاں بانٹیے، لوگوں کو آسانیاں دیجیے، لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کیجیے، تنگی میں نہ ڈالیں، نہ خود کو ڈالیں نہ دوسروں کو۔ تنگی میں ڈالنے کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ آپ کا گھر، اس کا ماحول انتہائی کبیدہ سا ہو جاتا ہے، آپ کے گھر کے اندر سکون نام کی چیز نہیں رہتی، آپ کے بچے بھی نفرت سیکھتے ہیں، آپ کی بچیاں بھی نفرتیں سیکھتی ہیں، اور گھر کے اندر ایک ٹینس کا ماحول ہوتا ہے، ہر وقت دوسروں کی غیبتیں، ہر وقت دوسروں کو گالیاں، ہر وقت دوسروں کی یعنی وہ عزتوں کے جنازے نکالنا۔ اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ کل کو یہی اولاد آپس میں دست و گریباں ہوتی ہے،
جو دوسروں کے بارے میں والدین ان کے سامنے ڈنڈورے کرتے ہیں۔ اس لیے اپنا بھی خیال کریں اور دوسروں کا بھی خیال کریں، اور جن کے جانور ہیں وہ بھی اس واقعے سے عبرت حاصل کریں۔ یہ بچے نوجوان جانوروں کو لے کر جا رہے ہوتے ہیں اور بلا وجہ وہ پیچھے سے وہ ڈنڈے مار رہے ہوتے ہیں، ٹھا ٹھا برسا رہے ہوتے ہیں۔ اب ان کو بھی لگتی ہے، وہ ہڈیوں پر ابری ہوئی ہڈیوں پہ مارتے ہیں۔ حضور تو رحمت للعالمین ہے، وہ جانوروں کے لیے بھی رحمت ہے، پرندوں کے لیے بھی رحمت ہے۔ اس لیے یہ ظلم کے زمرے میں آتا ہے، چاہے وہ کسی پرندے کے ساتھ ہم زیادتی کریں، کسی جانور کے ساتھ کریں یا کسی انسان کے ساتھ۔ اللہ ہمیں سمجھ کی توفیق نصیب فرمائے۔